رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے تہجد کی سٹوریز سیریز شیئر کر رہی تھی، مطلب یہ سلسلہ ہمارے ایپیسوڈ میں چل رہا تھا، پارٹ 1 پارٹ 2 اس طرح۔ تو آج یہ آپ کے ساتھ میری تہجد اسٹوری کا جو سلسلہ ہے وہ 5 پارٹس میں کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور بس یہی ہے کہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیے اور اللہ سے خوب ساری باتیں کیا کریں، اللہ سے اپنے دل کی کیفیت، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو شیئر کیا کریں، اپنی فیلنگز کو، جس طرح میں نے شیئر کیا۔ اور آپ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیے۔ اور جو ہمارے دن کی نمازیں ہیں ان نمازوں میں آپ نے تہجد کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تہجد پڑھنے والا بنا دے اور اپنا خاص بندہ بنا لے۔ تو میں آج آپ کے ساتھ کچھ ایسے پوائنٹ شیئر کروں گی جو یہ ہیں کہ مجھے تہجد کے بعد بہت سے بینیفٹس ملے اور اللہ رب العزت کی محبت کا پتہ چلا کہ اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ غور کریں کہ ایک سانس کا شکر آپ نہیں ادا کر سکتے ہیں، تو اس کی محبت کی مطلب صبغت اللہ مانگا کریں تاکہ اللہ پاک آپ کو اپنی محبت دے، اور اس محبت میں آپ جینا شروع کریں گے تو آپ کو دنیا بہت خوبصورت نظر آئے گی۔ تو تہجد کی جو آج لاسٹ پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بس یہی ہے کہ میرے کچھ پوائنٹ ہیں تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ نے بھی تہجد پڑھنا اسٹارٹ کرنا ہے، اور آپ نے اللہ سے دنیا بھی اچھی کرنی ہے، مانگنی ہے کہ اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دیں اور میری آخرت بھی اچھی کر دیں، ہے نا۔ جو یہ زندگی اور موت کے بیچ کا وقفہ ہے، جو بریک ہے، اسی میں تو ہمیں آخرت بنانی ہے نا انشاءاللہ۔ تو میں اپنے پوائنٹ آپ سے شیئر کرتی ہوں، آپ چاہیں تو اسے لکھ بھی سکتے ہیں۔ نمبر 1، مجھے دنیاوی اور دینی بہت سے بینیفٹس ملے تہجد کی نماز کے ذریعے۔ جب میں نے تہجد کی نماز اسٹارٹ کی تو اس دوران مجھے اسٹارٹنگ میں تو مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا، بس یہ تھا کہ بس مجھے نماز پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ مجھے عربک دعائیں بھی نہیں آتی تھی، ایون مجھے کچھ نہیں آتا تھا، اور میں ابھی بھی سیکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے سیکھنے کی اسکل بہت اچھی لگتی ہے۔ اگر بندہ سیکھنے والا ہو تو وہ دنیا کی ہر چیز سیکھ سکتا ہے، بس اس کی نیت صاف ہونی چاہیے، اور نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر طرح سے اللہ کو راضی کرنا ہے زندگی میں رہتے ہوئے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ تھا نا کہ جب میں نے تہجد پڑھنا اسٹارٹ کیا تو مجھے دنیاوی اور دینی بینیفٹس ملے۔ یہ کہ جو رویہ پہلے تھا لوگوں کے میرے ساتھ کہ پاگل کہہ دینا اس طرح، تو میں نے ان چیزوں پہ مطلب مائنڈ نہیں کیا، میں نے کہا کہنے دیتے ہیں، اور میں اپنا کام کرتی رہی اور میں تہجد پڑھتی رہی۔ میں اللہ سے کہتی رہی کہ اللہ ایسا نہیں ہے جیسا لوگ سوچتے ہیں۔ تو رب العالمین نے مجھے ہمت دیا، کانفیڈنس دیا، کیونکہ ایک وہی ذات ہے جو آپ کو ہر چیز دے سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے۔ جب میں نے یہ سوچا کہ دنیا کی زندگی آخر ہے کیا، تو مجھے ایسا لگا کہ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور جنت میں جائیں، اور جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار ہم سب کو کرائے۔ تو آپ نے اس کی محبت میں خوب ساری دعائیں کرنی اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ تھا ریلیٹیوز کا بیہیویئر۔ تو ریلیٹیوز کا بیہیویئر میرے ساتھ جیسا اس ٹائم تھا 10 سال پہلے، 10 ایئرس پہلے، تو آج بھی ویسا ہی ہے، بٹ میں نے اپنے ان کے بیہیویئر کو نظر انداز کے اگنور کیا۔ میں نے اپنے وے پہ چلنا اسٹارٹ کیا، کیونکہ جب آپ صحیح ہوتے ہو نا
تو اللہ رب العزت کی مدد آپ کے ساتھ ضرور آتی ہے. اس لیے اپنی نیت کو صاف رکھیں اور لوگوں کو اپنی مینٹلٹی سے جج کرنے دیں. آپ کیسے ہیں یہ آپ کا رب جانتا ہے اور آپ جانتے ہو. تو آپ بے فکر رہیں اور اپنا کام کریں. آفٹر تہجد اینڈ مائی لائف، جب میں تہجد کے بعد میری لائف میں کافی چینجنگ آئے، جیسے میں نے بتایا آپ کو فرسٹ پوائنٹ میں. تو جب آپ تہجد پڑھنا اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو دھیرے دھیرے ریئلائز ہوگا کہ آپ کی لائف میں چینجنگ آ رہے ہیں، لیکن آپ پہ توکل اللہ رکھنا ہے، پورا مکمل یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ رکھنا ہے. پوائنٹ نمبر 5 ہے دل کا بے چین رہنے کی وجہ کیا تھی. جو میرے دل کے بے چین رہنے کی وجہ کیا تھی، میں اس کو تلاشنے نکلی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا دل اللہ کی یاد سے خالی تھا. تو آپ نے بھی دیکھنا ہے کیا آپ کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے. اگر ہے تو آپ کا دل بے چین رہے گا. پوائنٹ نمبر 6 یہ تھا کہ تہجد اللہ سے عشق کرنے والوں کی نماز ہے. تو جتنا بھی میں نے پڑھا تھا تو میں سوچتی تھی کہ اصل میں عشق کیا ہوتا ہے. عشق یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو سکون دے اور اللہ کے قریب کرے اور اس کی محبت میں آپ کو سکون آ جائے، یہ عشق ہے. اور دنیاوی محبت تو آپ کو بے چینی، کیونکہ وہ ایک طریقے سے حرام ہوتی ہے، تو حرام چیز میں کبھی سکون نہیں ہوتا ہے. تو اپنے جو دل کا تڑپ ہے، دل کی بے چینی ہے اور جو اس کو غذا چاہیے وہ اللہ کی یاد ہے، تو اپنے دل کو اللہ کی یاد سے لگائیں اور اللہ سے عشق کر لیں اور دنیا کو اپنے لیے آسان کر لیں. پوائنٹ نمبر 7 یہ ہے تہجد ایک لاڈلی عبادت ہے جو اپنی بات اور آپ کا کام اللہ سے منوا کے یہ رہتی، کن کہلوا دیتی ہے. جب آپ یہ سوچیں کہ رات کے اندھیرے میں ہم سب سو جاتے ہیں، کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہوگا جو تڑپ رہا ہوگا اپنی دعا کو مکمل کرانے کے لیے کہ اللہ میرے اس دعا پہ کن کہہ دیں. تو آپ نے بھی کسی دن اٹھنا ہے اور رات کے اندھیرے میں اللہ سے گفتگو کرنی ہے اور اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے اس دنیا میں چلنے کے لیے. تو ایک دن دیکھیے گا کہ اللہ آپ کی دعا پہ کن فرما دے گا انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 8 یہ تھا تہجد قرب الہی پانے کا ذریعہ ہے. جب آپ تہجد پڑھیں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ یہ پتہ چلے گا کہ واقعی میں اس میں کتنا سکون ہے اور وہ اللہ کا ایک قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ اللہ مجھے دلی اور دماغی سکون چاہیے، کیونکہ آج کل ڈپریشنس کی دوائیں بہت زیادہ بک رہی ہیں. تو آپ نے تہجد میں جانا ہے اور اللہ کا قرب اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے اپنا قرب نصیب کرے اور مجھے دلی اور دماغی سکون عطا کرے. پوائنٹ نمبر 9 دعا. مجھے دعا سے زیادہ جس سے میں مانگ رہی ہوں دعا، اپنے رب پہ اس سے بھی زیادہ یقین تھا کہ میں اپنے رب کے سامنے مانگ رہی ہوں. میں کسی ایسے کے سامنے نہیں مانگ رہی جو مجھے کمتر کہہ دے کہ تو مجھ سے مانگے، بلکہ میرا رب چاہتا ہے کہ ہم اور آپ اس سے مانگیں. تو میں نے تہجد کا جب سلسلہ اسٹارٹ ہوا الحمدللہ، تو میں نے دعا سے میں 2 نفل پڑھی اور اس کے بعد میں نے 2 سنت پڑھنے کے بعد جب پڑھا تو پھر اس طرح میں نے دعا کا سلسلہ دعا کی ڈیوریشن بہت زیادہ رکھتی تھی، چاہے اپنے الفاظ اپنے جذبات، ضروری نہیں کہ آپ نے عربک اٹھا کے ہی دعا کرنی ہے، آپ نے اپنے الفاظ اپنے جذبات اپنی کیفیت کو اللہ کے سامنے رکھنے ہیں دعا کے ذریعے. پوائنٹ نمبر 10 لائف پلاننگ کیسے کریں. زندگی کی جو پلاننگ ہے وہ کیسے کریں. سب سے اس کا ایزی یہ ہے کہ آپ لائف کی پلاننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مل کے کریں. اللہ سے بات شیئر کریں کہ میں آنے والے لائف میں آنے والے سال میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے دیکھے کہ پلاننگ کرنے والا، جب پلاننگ جس کے ساتھ آپ کر رہے ہو وہ اس رب کائنات اس دنیا کا رب ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ پلاننگ کرنی ہے. تو آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا، اپنی ساری پلاننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتانا ہے اور دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کام میں آسانی فرما. پوائنٹ نمبر 11 جو کہ میرا بہت فیوریٹ پوائنٹ ہوگا، ویسے تو سارے ہی بہت اچھے ہیں لیکن جو کہ میرا پسندیدہ ہے کہ میں ڈائری بناتی اور اس میں اپنے گول سیٹ کرتی اور اللہ رب العزت سے باتیں بھی کرتی. اور میں ڈائری بناتی اس میں گول سیٹ کرتی اور اللہ سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی، کیونکہ آپ کی ایک پرسنل ڈائری ہونی چاہیے جس میں آپ اللہ
اور اپنی کیفیت کو اس میں ظاہر کریں، اللہ رب العزت کی محبت میں ایک ڈائری بنا لیں، زندگی کی پلاننگ اللہ کو بتایا کریں، اور صبر اور شکر کا دامن ہمیشہ ساتھ میں رکھا کرے پکڑ کے، وہ اور اللہ کی رسی کو بہت مضبوطی سے پکڑا کریں۔ ایک وہی ہے جو آپ کو مکمل تھام سکتا ہے اور وہ آپ کو دلی سکون دے سکتا ہے۔ تو صبر کے ساتھ چلیں اور شکر ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی لائف میں بہت ساری آسانیاں ہوں گی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے، آپ کے ساتھ آپ کی لائف میں جو بھی پرابلم ہے اس میں آسانی کرے، اس کو دور کر دے اس پریشانی کو، اور آپ کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ آپ کا معاملہ ہو، اور آپ خیر کا ذریعہ بنیں، آپ اپنا اللہ آپ کے دلوں کو دلی سکون قلب نصیب کرے۔ تو بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔